آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مقام و مرتبہ ہمارا رکھا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا اور ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے جنت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما، رہبر بنا کر کے بھیجا. درود و سلام و تمام نبیوں پر خصوصاً سید المرسلین امام الکائنات امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اس وقت جو حالات ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے، یہ صرف ہماری زندگی ہی میں نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اسلام کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا. صرف غلطی کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا. اس وقت کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات ہمیں بھی آج کے مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ایسے حالات میں بھی یہ مسلمان جس کو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں مانگنی تھی اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے. یہ مسلمان، یہ نوجوان، یہ بزرگ، نوجوان کو دور کی بات آج کل کے بزرگ کی مسجد کے قریب نہیں ہے. میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میرا رب کر دیتا، اور کرا ہے میرے رب نے. پرانی تاریخ کو 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو پڑھو.
پتہ چلے گا کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود کس طریقے سے لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ آج اتنی زیادہ تعداد میں ہو کر کے بھی مسلمان ظلم و تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے بھائی صاحب، اللہ نے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے کہا تھا، اللہ نے تو کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہماری مدد کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے اوپر پوری دنیا کی طاقتیں مسلط کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، دعا کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ان کو بھی سمجھاؤ، یہ دعا کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ خطبے کے دوران دعا قبول تھوڑی ہوتی ہے، نہ یہ بالکل خطبے کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سمجھایا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج پوری دنیا جو اپنے آپ کو سب سے بڑے انسانیت کے رکھوالے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور انسان ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے اسلام والے، یہ اسی طریقے سے مسلمان یہ دہشت گرد والے ہیں اور صرف ہم ہی لوگ انسانیت والے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جتنی بڑی تاریخ کے اندر ہم پڑھیں گے، ہسٹری کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا جتنا زیادہ انسانیت کو بچانے کے لیے اسلام نے زور دیا ہے، جتنا زیادہ محبت، امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے زور دیا ہے، پوری دنیا کے مذاہب اس چیز سے قاصر ہیں۔ اور میرے بھائیو، لوگ کس چیز کا رونا روتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں کہ تم کسی چیز کا خوف نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اور تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے پاس پاور ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی، ساری کی ساری سلطنتیں تمہارے پیروں پر گر پڑے گی۔ ان کنتم مومنین، جب تم مومن ہوگے، جب تم مسلمان ہوگے، صحیح معنوں میں ایمان والے ہوگے۔ اور اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کر کے چلے گئے۔ آج سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مسلمانوں پر یہ ذلت کیوں، مسلمانوں کی رسوائی کیوں، مسلمان کیوں مارے جا رہے، مسلمانوں کے نوجوان کیوں مارے جا رہے؟ میرے بھائیوں، ابھی تو دوسروں کے گھروں میں مارا جا رہا ہے، دوسرے کے پڑوسی مر رہے ہیں، دوسرے کا نوجوان مر رہا ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں لگتا، ہمارا پڑوسی نہیں لگتا، ہمارا خاندان کا نہیں لگتا، ہمارا بیٹا نہیں لگتا، ہمارا پھوپھا نہیں لگتا، ہمارا بھتیجا نہیں لگتا، بھانجا نہیں لگتا۔ یاد رکھنا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا ہمارے اوپر بھی حملہ ہو جائے گا۔ کیوں حملے ہوتے ہیں؟ حملے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ان کنتم مومنین، اللہ نے جو کہا تھا کہ تم مسلمان نہیں، تم لوگ مومن اگر بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلا مسلمانوں پر جہاں پر کی حکومت ذلیل کر رہی ہے، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام والے، مومن والے، ایمان والے ابھی تک صحیح طریقے سے ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ یہ مسلمان سے دکھا دے کے لیے اس کے پاس صرف گوشت کھانے والی مسلمانیت باقی رہ گئی ہے، اس کے پاس صرف کھانے پینے کے بارے میں وہی سنت اس کو یاد آتی ہے جو کھانے پینے والی ہو، اپنی خواہشات پر، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانے والی ہو، وہی سنت اس مسلمان کو یاد آتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جائے حلال حرام کے اندر اس کو تمیز نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں مسلمان طاقت میں ہے، بڑے باوجود اتنی طاقت قوت کے باوجود، اتنے علم ہنر کے باوجود ان کے پاس حکومت کیوں نہیں؟ اللہ نے خود فرما دیا، جب اس قوم کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی کر بیٹھیں گے، لوگ حلال کو حرام نہیں سمجھیں گے، اللہ رب العالمین سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط بھی کر دیا گیا ہے۔
دوسری عید قحط ساری کا مقدر بن جائے گی. دیکھیے آج لوگ بارش کے لیے کس قدر تڑپ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا مہنگائی ان کے دور میں عام کر دی جائے گی. کب؟ جب یہ لوگ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے, ناپ تول میں کمی کریں گے, دھوکہ کریں گے. میرے بھائیوں اپنے آپ کو سوچو, اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کیا بول جاتا ہے بندہ کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا. اللہ نے تو خود فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ دیکھ میرا حال, حکم ہوتا ہے دیکھ اپنا نامہ اعمال. دعائیں کر رہے قبول نہیں ہو رہی, امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اپنی سلامتی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ دعا کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے لیے لوگ جو دعا کر رہے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری دعا میرے بھائیوں ادھر جا رہی ہے. جو حرام کھا کر کے تم دعا کرو گے, دوسرے کے اوپر ظلم کر کے دعا کرو گے, لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا انصاف کیا, اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا انصاف کیا. بھائی کی زمین کو کھا کر کے بیٹھ گیا, بیٹیوں کے حصے کو کھا کر کے بیٹھ گیا, اپنے باپ کو تو مار رہا ہے, بیٹی کے اوپر تو ظلم کر رہا. کس طریقے سے اس کو اسلام کی تعلیم سے آشنا نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو غلط طریقے پر, غلط روش پر لگا رہا. یہ تو انصاف کر رہا, لوگوں کے مالوں کو کھا رہا. یہ تو انصاف کر رہا, لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ رہا. یہ تو انصاف کر رہا, اپنے پڑوسی کے اوپر دباؤ ڈال رہا. یہ انصاف کر رہا. اور اسی طریقے سے حرام کاروبار کر کے اپنے پیٹ میں, اپنے بچوں کے پیٹ میں, اپنی بیوی کے پیٹ میں, اپنی اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہا ہے, یہ تو انصاف کر رہا ہے. اللہ سے کہتا اللہ ہمارے اوپر انصاف نہیں کرتا. پہلے اپنے آپ کو دیکھو ہم نے کتنا انصاف کیا ہے, اپنا محاسبہ کرو اللہ کی قسم, ورنہ یاد رکھو تمہارے گھروں میں گھس کر کے سب کو مار دیا جائے گا. اگر یہی حال ہمارا رہا, یہ سب سن کر کے بھی یہ جلوس نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس سے صرف میرا جو اپنا تجربہ ہے اللہ کی قسم, اس سے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے معلوم, صرف لڑائی کی آگ زیادہ آگے بڑھتی ہے. ہاں یہ بات اچھی ہے کہ ہم سے زیادہ غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, اور یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. لیکن مسلمان نہ رہا. اگر ایک ہندو شخص کی زبان سے الفاظ نکلے, اگر آج مسلمان ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کے لیے تیار ہے. پورے دن صرف جلوس نکال رہے ہیں, ریلی نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, روڈوں کو جام کر رہے ہیں. اور انہی لوگوں میں جا کر کے دیکھ لیجیے 2% لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. مدد کی امید غیروں سے کر رہے ہیں. صرف شرک یہی ہے. کیا شرک ہے؟ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ لگانا جائے. میرے بھائیوں یہ بھی شرک کے اندر چلا جاتا ہے کہ مدد اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مانگی جائے. کورٹ کچہری کی طرف تم جاؤ گے, نماز مسجدیں خالی رہے گی, ویران رہے گی. اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو رہبر بناؤ گے, غیروں کو جو بت پرستی کرنے والے ہیں ان سے مدد مانگو گے. کاش یہ مسلمان نے 5 وقت آ کر کے ایسے حالات میں بھی اللہ کے سامنے رویا ہوتا, گڑگڑایا ہوتا. اللہ بڑے تکلیف دی جا رہی ہے مسلمانوں کو, آج کے نوجوان کو, آج کے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں. اللہ تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمارے اوپر سے ظلم تشدد کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ماں بہنوں کی حفاظت فرما. لیکن جو نہیں رہتی, تم کاروبار میں لگ رہے ہو, اللہ نہ کرے تمہارے اوپر وہیں پر ظلم ہو جائے. میرے بھائیوں کہاں جاؤ گے جس وقت تم ظلم کر رہے ہوتے ہو؟ کون سا اللہ پر ظلم کر رہے ہو؟ تو کس وقت جب اذان دی جا رہی ہوتی مسجد کے اندر تم تشریف نہیں لاتے, پھر دوسروں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں رچ رہا ہے. سب سے زیادہ تو مسلمان اپنے مسلمان کے خلاف سازش رچ رہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کو نہ بخشتا ہو, جو اپنے پڑوسی کو نہ بخشتا ہو, اپنی اولاد کو نہ بخشتا ہو, اپنے باپ کو نہ بخشتا ہو. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اپنے آپ کو دیکھو, اپنا محاسبہ کرو. دونوں مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں, کہاں
کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ کل تک وہ لوگ بھی جو لوگ کل پرسوں مارے گئے، کل تک وہ لوگ بھی دوسروں کے بارے میں کہتے تھے کہ مسلمان مر رہا ہے، ان کا نمبر آ گیا۔ آج ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان ہندوستان کے اندر 2% بھی مسلم سے نماز ہی نہیں۔ مدد اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے کہو اللہ بڑے گناہگار ہے، ہم جانتے ہیں تو نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ہم جانتے ہیں تو نے کہا تھا کہ تمہاری جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے۔ یہ اسی دور میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے مارا گیا تھا۔ کیا قصور تھا؟ مسلمان تھے۔ قصور کیا تھا؟ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نکلے تھے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے سب سے پہلا جو سفر طے کر رہے ہیں، طائف کا سفر طے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سامنے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں۔ دوسروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش مت کرو، دوسروں کے سامنے اپنی بے بسی کو مت ظاہر کرو، کہیں ایسا نہ ہو بے بسی کا فائدہ دوسرے لوگ تم سے اٹھا کر کے اور تمہیں کچرے کے کوڑ میں ڈال رہے، بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ تعلیم دی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مارا، پتھروں سے بھی مارا، آپ کا مذاق بھی بنایا گیا، آپ کے اوپر ہنسا بھی گیا، آپ کو جب بری طریقے سے آپ کے جسم مبارک کے اندر سے خون بھی نکل پڑا۔ کیا قصور تھا؟ مسلمان تھے، اسلام کی دعوت تھی۔ آج رونا روتے میرے بھائیو، یہ ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آج گھر سے بیٹا باہر نکلتا ہے، کسی دور میں سننے میں آتا تھا کہ برما کے اندر مسلمانوں کی بڑی بری حالت، سننے میں آتا فلسطین کو برباد کر دیا گیا بموں کے میزائلوں کے ذریعے سے، سننے میں آتا تھا افغانستان کے اوپر پوری طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج اس ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی مسلمان پہلے دوسروں کے تعلق سے کہتا تھا، آج اس ہندوستان کے اندر ایک ماں اپنی بیٹے کے تعلق سے سوچتی ہے میرا بیٹا بائک سے گھر سے باہر نکل رہا، پتہ نہیں گھر سے باہر گھر کے اندر داخل ہوگا کہ نہیں۔ یہ ماحول بن چکا ہے، کب تک ایسا رہے گا؟ اللہ کے سامنے جاؤ، گر گراؤ، اللہ کی قسم اگر اللہ کو بھولو گے تو یاد رکھنا اللہ نے تو خود فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور اللہ سے انصاف کی امید رکھتے ہو ایسے حالت میں اپنے اندر دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں تک ٹھیک ہوں، کہاں تک انصاف کر رہا، کہاں تک لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ آج کا مسلمان نہیں رہا، آج کا نوجوان مسلمان بالکل اللہ کی یادوں سے غافل رہا، موبائل کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ساری کی ساری کتاب و سنت کی جو باتیں تھیں ان کو چھوڑ کر کے غیروں کی باتوں پر جا کھڑا ہوا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، رنجیدہ نہ ہو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا۔ ہمارا ایمان ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کا انتقال، جن لوگوں کا مرنا اللہ رب العالمین کی راہ میں ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے جن لوگوں کو پیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، میرے بھائی ان لوگ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی اسکیم نہیں، نئی سازش نہیں۔ عمار یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھو میرے بھائی، تاریخ کا وقت ہے، ماں بتی ہوئی ہے، ننگی برہنا ہے، باپ بتا ہوا ہے، ننگا برہنا ہے، بیٹا بتا ہوا ہے، ننگا برہنا ہے، تینوں کے تینوں لوگوں
لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر دیا گیا. میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ تمہارے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، پہلے سے لے کر یہ قیامت تک چلتا رہے گا. کیا گزرتا ہوگا بیٹے کے دل پر کہ باپ ننگا اور ظالم لوگ ان پر ظلم کر رہے. گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. گناہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا. گناہ کیا تھا؟ اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے. گناہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو معبود برحق جانا تھا. 5 وقتہ نمازی تھے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے. یہ گناہ تھا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج کہاں ہے وہ مائیں بہنیں جو ایسی اولاد کو پیدا کرے؟ کہاں ہے وہ ماں اور بہنیں؟ ہر آج کے ماں باپ خود ہی ان کے ظالم ہیں. ایسی اولاد کے، ایسی بیٹیوں کے جو اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم نہ دے کر کے ان کو ایسے اس طریقے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل ان کی وہی حرام کی طرف چلنے بسے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بندی ہوئی ہے. ابو جہل اندر سے آتا ہے، سمیہ باز آ جاؤ ورنہ دیکھ کر انجام کیا ہونے والا ہے. اوپر سے تپش، سورج کی تپش ہے، نیچے سے گرم بالو ہے، گرم ریت ہے. ابو جہل آتا ہے، سمیہ باز آ جاؤ. پھر جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. کہتے ظالم کیا بات کرتا ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مجھے بشارت دی تھی میں وہ جنت دیکھ رہی ہوں، میں جنت کی خوشبو پا رہی ہوں، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. ابو جہل نے ایک تیر لیا اور برچھی لے کر کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہامت پر وار کر دیا اور اس کی وجہ سے ان کی شہامت ہو گئی. میرے بھائیوں، یہ اب سے نہیں چل رہا. کس وجہ سے ان کو مارا گیا؟ صرف ایک مسلمان تھی. یہ ظلم ہوتا رہے گا تم پر، لیکن ایسے حالات میں ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہوگا. ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہوگا. ریلی جلوس سے کچھ نہیں نکلے گا میرے بھائیوں، نکالو کوئی بات نہیں، لیکن سب سے مین چیز جو اصل آپ کا مقصد ہے، جس سے مدد کی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جس سے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نہیں جس سے سارا کا سارا فائدہ ہونے والا ہے، وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے ہوگا انشاءاللہ تبارک. ایک صحابی تھے، کہیں دور سفر میں چل رہے، چلتے اچانک ڈاکو آئے گئے. ایک چور قسم کا آدمی آیا اور اس نے ان کو ہتھیار کے زور پر ان کا سارا مال ضبط کر لیا. مال لوٹنے کے بعد، جس طریقے سے آج کل چل رہا ہے کہ لوگ مال لوٹنے کے بعد کوئی ثبوت نہ ملے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ صحابی سارا کا سارا مال اس کے ہتھیار کو لے کر کے فوراً کو دے دیا. کہا نہیں، اب یہی نہیں، میں آپ کو قتل بھی کروں گا، میں تمہیں قتل بھی کروں گا، تمہیں ماروں گا. اس صحابی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کیجیے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیجیے، اتنا ٹائم دیجیے کہ میں 2 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس کے اپنی آخری سانسوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کروں. وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے صحابی؟ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری مدد فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، مشکلوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں، پریشانیوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کسی پریشانی کو ٹال نہیں سکتی. اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے اور ایک گھوڑے پر آتا ہے اور آتے ہوئے وہ شخص بڑی تیز رفتار کے ساتھ آتے ہیں اس شخص کو قتل کر دیتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے. اب وہ شخص اس سے پوچھتا ہے، اے شخص، اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، تم کون شخص ہو کہ تم نے میری مدد کی ایسے حالت میں؟ تو کہا، اے اللہ والے، میں چوتھے آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں. جب تم دعا کر رہے تھے تو فرشتے آسمانوں کے دروازے کھل رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، جاؤ میرے بندے نے آخری ٹائم میں بھی، میرے بندے نے دشمنوں کے سامنے بھی کسی کا خوف نہ کھاتے ہوئے، کسی کا ڈر اپنے دل سے نکالتے ہوئے اور مجھے یاد کیا ہے. ایسے حالت میں اگر اپنے بندے کے کام نہ ہوں تو کون کام آئے گا؟ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یقین ہونا چاہیے. ہمارا یقین تو یہ ہے، دعائیں کرتے ہیں تو مانگتے اللہ دے دے، اب اس میں بھی شک رہتا ہے کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو ایسی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایمان ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان
ایمان ہونا چاہیے. معلوم آپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ملک کو فتح کرنے کی طرف چلے اور بڑھے، اور بڑھنے کے بعد دریا آیا، اور دریا آنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی کشتی وغیرہ سب کچھ ظالموں نے، دشمنوں نے جلا دی تھی، جس کے ذریعے سے وہ دریا کے اندر اتر پڑے. تو کہا اے لوگوں، کیا اب ہم یہاں سے باہر نکلیں یا اس دریا میں کود جائیں؟ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ یاد رکھنے کے اور سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہیں. کیا کہا تھا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لوگوں، میرا یقین یہ نہیں ہے کہ یہ اگر ہم اس میں دریائے میں کود جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. نہیں، میرا یقین تو یہ ہے، میرا ایمان تو یہ ہے، اگر اس کے اندر ہم کودیں گے تو میرا رب اس کے اندر بھی راستہ بنا دے گا. اس کے اندر راستہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو جا رہے تھے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لیے، وہ لوگ اپنے ایمان کو دکھانے کا موقع آیا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس دریا کے اندر کود گئے، اس سمندر کے اندر کود گئے اور آسانی کے ساتھ اس دریا کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے. اللہ اکبر! یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. آج اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری نمازیں، ایک نماز بھی انشاءاللہ پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دے گی. ایک شخص کی دعا انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے انشاءاللہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی. مسلمانوں، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو سوچو کہ آج ہم کون سے کیوں گناہ گار ہیں، کون سے گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے، کسی شاعر نے کئی خوب کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. قرآن سے دوری سب سے مین وجہ ہے. میرے بھائیو، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم ہر طریقے سے برباد ہوئے، ہر طریقے سے لٹے، ہر طریقے سے مارے گئے، ہر طریقے سے کاٹے گئے، ہر طریقے سے جلائے گئے، ہر طریقے سے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو چھاڑا گیا، ہمارے نوجوانوں کو سرعام قتل کیا گیا، انسانیت کا گندا ناچ کیا گیا. کس وجہ سے؟ مسلمانوں، وجہ صرف یہ تھی، ہم نے، آپ نے، میں نے، سب نے مل کر کے قرآن کو پامال کر دیا، قرآن کے احکام کو پامال کر دیا، اللہ کو پامال کر دیا، اللہ کو بالائے طاق رکھ کر کے غیروں کی بات پر آنے لگے. کس طریقے سے؟ اللہ نے منع کیا تھا لوگوں سود نہیں کھانا ہے، تو غیر اللہ کی عبادت یہ ہے، غیر اللہ کی بات ماننا ہے. غیر شخص کہتا ہے، بینک والا کہتا ہے آؤ 100 روپے دو گے تمہیں 200 روپے ملے گا. ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے غیر کی بات پر لبیک کہا. غیر کہتا ہے لوگوں آؤ یہ کام کرو، اتنا اتنا آپ کو پیسہ ملے گا. اللہ نے منع کیا نہیں، لوگوں تمہیں حرام کی طرف سے کچھ نہیں کھانا، صرف حلال کھانا ہے، مزدوری کر کے کھانا ہے، اپنی محنت کی کمائی کو کھانا ہے. ہم نے وہ چھوڑ کر کے غیر کی باتوں پر جا کر کے وہاں سے 100 کی جگہ 200-300 روپے حرام طریقے سے لے کر کے آئے. تو میرے بھائیوں، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہے. جاؤ پوری دنیا کے اندر اگر اس طریقے سے چلتا رہا جس طریقے سے آج چل رہا ہے، اور ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، ہمارا حساب و کتاب بھی بالکل اسی طریقے ہو چکا ہے. آج ضرورت تھی مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت تھی، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے ہمارے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کی. اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. لیکن کہاں ہے؟ کبھی دعا نہیں کرتے، بس دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پر دیکھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، وہاں 4 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہاں پر 4 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اذان ہوئی تو کسی کی توفیق نہیں، ہمت نہیں کہ آ کر کے مسجد میں آ کر کے اس کے سامنے فریاد کریں. غیروں سے کیا ہوگا؟ آپ اس سے بات کریں گے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس طریقے سے ایک دوسرے کے دل و دماغ کے اندر ڈر پیدا کرنے والی باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کے دماغ کے اندر صحیح معنی باتیں چل رہی ہیں تو اپنے رب کے سامنے بتاؤ، اس کے سامنے شکایت کرو، اس کے سامنے کہو اللہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں. اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، تو نے ہماری حالت کو بدل دی. تو نے تو خود فرمایا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یہ تو اللہ رب العالمین اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
ظالموں کی حکومت کو ہے، ظالمت اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور اس سے بھی اسلام کا کام لے لیتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے جس طریقے سے پہلے کے مسلمان پیش کرتے تھے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے غیر مسلم، اس کی گالی کا جواب گالی سے مت دو۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جو بھٹانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ایمان کی طاقت کو بس سکھا نہیں رہتے۔ اگر کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو گالی دے دی تو کہیں گے دیکھیے یہ ڈر گیا، یہ ڈرا نہیں میرے بھائی، یہی تو سب سے بڑی آپ کی کم ہمتی ہے، یہی تو آپ کی سب سے بری اور گھٹیا سوچ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ اور اچھے سے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں، اسلام کسی تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے نبی کو کھانے میں زہر بھی دلایا گیا، میرے نبی کے اوپر کوڑا بھی ڈالا گیا، میرے نبی کے اوپر اوڑی اوجھڑی بھی ڈالی گئی کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں اور کفار مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں ڈالا جائے، تکلیف دی جائے۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ مسلمانوں، آج تم کون سی روش میں جا رہے ہو؟ آج تم کہاں جا رہے ہیں؟ تم دکانوں میں بیٹھ کر کے، آزاد کو چھوڑ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنی کمائی کے اندر لگے ہوئے ہو۔ کہاں سے تمہاری مدد آئے گی؟ کہاں سے تمہارا کوئی کرنے والا دھرنے والا آئے گا؟ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہے اور دیکھ رہے کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے نبی پاک علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ اٹھ نہیں پاتے، ایک شخص آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اے فاطمہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تمہارے باپ کے اوپر کفار مشرکین، یہ ظالم لوگ، بڑے بڑے سردار قریش کے لوگ، یہ تمہارے باپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، تمہارے باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ آتی ہے روتے ہوئے، ننھی سی بچی ہے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر سے وہ اونٹ کی اجڑی کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی ہے اور یہ کیا کہتی ہے، اے ابا جان، یہ لوگ کب تک آپ پر ظلم کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے؟ میرے بھائی، ان کا ظلم کیا تھا؟ صرف مسلمان تھے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کسی بھی موقع پر ہمیں تکلیف دی جائے، پریشانی میں ڈالا جائے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو۔ ہاں، ایک چیز اور بھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی ماں اور ان کے باپ یاسر کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا۔ لوگوں نے کہا، اے عمار، جس طریقے سے تیری والدہ کو قتل کر دیا گیا، جس طریقے سے تیری ماں کو، تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا، اس طریقے سے تیرا بھی نمبر ہے۔ اگر یا تو اپنے باپ کو، یا تو اپنے خدا کو تو برا بھلا کہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر۔ عمار نے کہا، اے لوگوں، میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا، عمار، اگر نہیں مانو گے تو انجام تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے۔ پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم انسان تھے، ان کے اوپر بری طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، پوری طریقے سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، یعنی ایسے الفاظ کہہ دیے، حالانکہ ان کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، کفار مشرکین ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، بہت بڑا ہو گیا، میں نے اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، عمار، کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ ہے کہ کفار مشرکین جب مجھے ٹارچر کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، مجھے سزا دے رہے تھے، صرف اسلام کی خاطر، آپ پر ایمان لانے کی خاطر، اللہ کو ایک ماننے کی خاطر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خاطر، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمار، کیا تمہارا یہ ایمان تھا؟ کیا تمہارا دل مطمئن تھا کہ تم اللہ رب العالمین کو جو شان میں جو گستاخی کر رہے تھے، کیا تمہارا ایمان اس سے مطمئن تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا، عمار نے کہا، اللہ کے رسول کیا بات کرتے ہیں، میرا ایمان تو بالکل نہیں مطمئن تھا، مجھے تو بس ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے جو ٹارچر کیا جاتا تھا اس کی تکلیف کی وجہ سے میں نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبرا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبرا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں، اے یاسر کے خاندان والوں، اے یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور کہا، اے عمار، آج کے بعد کبھی بھی ایسا موقع آ جائے کہ لوگ تمہیں اس طریقے کے الفاظ بولنے پر کہے تو تم کہہ
کہہ دینا, لیکن تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی, اس طریقے کے حالات کوئی نئے نہیں ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہی ہو رہے ہیں, نہیں, بلکہ یہ بہت پرانے حالات ہیں. لوگ جس طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے, جس طریقے سے مسلمانوں کو دیش دروہی کہا جاتا ہے یا مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس ہندوستان کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 15 اگست کے موقع پہ اس تعلق سے گفتگو کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ ہم کہاں چلے گئے. اے نوجوانوں, تم سے میں کہہ رہا ہوں, تمہارے سامنے کس طریقے سے میں بیان کروں. ارے اپنے بھائی کے, اپنے بھائیوں کے لیے, ان ماں اور بہنوں کے لیے کچھ تو دعا کرو, اللہ کا کچھ تو ڈر پیدا کرو کہ کس طریقے سے مائیں اور بہنیں بیوائیں کی جا رہی ہیں, کس طریقے سے عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. کیوں تم اللہ سے دور ہو, کیوں اللہ سے تم دور بھاگ رہے ہو, کون سی وجہ ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کل ہمارے گھر پر بھی حملہ کر دیا جائے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ایسے حالات میں اللہ کو فوراً پکڑ کر کے اللہ کے ساتھ میں فوراً اللہ کے ہاتھ سامنے گر گرا کر کے دعا کرتے. وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول, ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے, ہماری ماں بہنوں کی عزت کو پامال کیا ہے, ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا, ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین لیا, ہماری اولاد کو مار دیا, ہمارے اولادوں کو ہمارے سامنے جلا دیا, ہمارے مالوں کو لوٹ لیا گیا, ہمیں اناج کر دیا گیا, ہمیں یتیم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم کر رہے. اللہ کے رسول خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابیوں, اے اللہ پر ایمان لانے والوں, اے اللہ سے ڈرنے والوں, اے اللہ کی راہ میں اپنی اولادوں کو قربان کرنے والوں, اپنی مال اور جانوں کی قربان کرنے والوں, اللہ کے اس بلیوں کو, اللہ کے ان نیک بندوں کو یاد کرو. پہلے کے دور میں لوگوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور گاڑا جانے کے بعد ان کے بیچ میں سے آرا چلا دیا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے, ایسے توحید پالے تھے. ایسے حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے ایمان لانے کے بعد یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے, ہم آزمائیں گے, کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون سچ میں ایمان لانے والا ہے اور کون جھوٹا ہے. ایسے حالات میں ہمیں آزمایا بھی جائے گا, مالوں میں کمی کر کے بھی, اب جانوں میں بھی کمی کر کے ہمارے مال کو, ہمارے جان کو, ہمارے اوپر حملہ ہو کر کے بھی ہمیں آزمایا جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے حالات میں مسلمان کیا کرتا ہے, کس کا ایمان مضبوط ہے, کون جنت میں جانے کے لائق ہے. میرے بھائیوں, ایسے حالات میں اللہ کو نہ بھولو, اللہ کو پہلے درجے پر رکھو. ان ریلی نکالنے والوں کو ان کو نصیحت کرو, میرے بھائیوں تم جو ریلیاں نکال رہے ہو ان کا فائدہ تب ہوگا جب فجر کی نماز کے اندر یہ سارے ریلی نکالنے والے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے, اس کے بعد احتجاج کریں گے, اس کے بعد جلوس نکالیں گے, اس کے بعد ریلیاں نکالیں گے. انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں, صرف اس طریقے سے ریلی نہیں, غیر مسلموں سے مدد مت مانگو, ہاں پہلے اللہ سے مدد مانگو جو مدد کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت بادشاہ دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے, رب کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا پوری دنیا کے اندر, اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے, جس سے بادشاہ چھین لے, اس کو کوئی دینے والا نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. رب العالمین بڑے گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تو آج ہمارے اوپر دوسری قومیں مسلط کر دی گئی ہے. اللہ ہمارے اپنے خود کے اعمال ہیں, آج ان کا نوجوان خود اپنے اعمالوں میں ڈوبا ہوا ہے, آج کا مسلمان خود گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اللہ تو ان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لے جا کر کے گامزن کر دے. رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک بنا دے, اللہ نیک بنا دے. میرے بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک بنے. ایک بننے کے ہم چاروں طرف جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ,
آج دیکھ لیجیے ہمارے گھروں کے اندر ایک ہندو بھائی کی زبان سے الفاظ سننے کو ملے کہ مسلمان خود ایک نہیں، اپنے گھروں کا ایک جائزہ لے لے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹی باپ کی دشمن ہے، بھائی بہن سے دور رہتا ہے، اور اسی طریقے سے لڑکا بیٹا باپ سے دور رہتا ہے۔ ایک ہندو کی زبانی ہمارے اوپر یہ الزام نہیں بلکہ سچائی بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں تم لوگ اپنے گھروں کا محاسبہ کر لو، اس کے بعد ایک ہونے کی ضرورت کرنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو میسج دینا